इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट से मुराद है मौजूदा ज़माना यानी हाल, और परफेक्ट का मतलब है कोई ऐसा अमल जिसे किया जा चुका हो या फिर उसे माजी में शुरू किया गया हो, और कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव इन दोनों का ही मतलब होता है कोई ऐसा अमल जो कि जारी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात करते हैं जिसे माजी में शुरू किया गया हो और वो मौजूदा ज़माने में भी जारी हो, तो इस तरह से हम कहेंगे कि उस जुमले में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल किया गया है। चूँकि ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम भी इसी नाम को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब मिलकर कुछ जुमलों की मदद से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। मिलकर इन जुमलों को पढ़ेंगे। पहला जुमला, She has been waiting for you all day, यानी वो सारे दिन से तुम्हारा इंतज़ार करती रही है। यहाँ लफ्ज़ यू जो है ये एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लिहाजा इस जुमले का तर्जुमा इस तरह से भी हो सकता है कि वो सारे दिन से तुम सब लोगों का इंतज़ार करती रही है। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि इंतज़ार करने का अमल जो है पहले ही से शुरू हो चुका था और वो अब भी जारी है। अब देखते हैं अगला जुमला, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock, यानी मैं 8 बजे से काम कर रहा हूँ। तो काम करने का अमल 8 बजे शुरू हो चुका था और ये अमल अब भी जारी है। अगला जुमला, इट हैज़ बीन रेनिंग, यानी बारिश होती रही है। इस किस्म का जुमला अक्सर ऐसे मौके पर कहा जाता है जब आप किसी अमल के नतीजे को देखकर उस अमल के मुतालिक अंदाज़ा लगाते हैं। मिसाल के तौर पर आप खिड़की से बाहर झांककर अगर देखते हैं कि हर तरफ बारिश का पानी पड़ा है, तो आप कहेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग, यानी बारिश होती रही है, यानी बारिश हो चुकी थी लेकिन उसके असरात अभी भी बाकी हैं। अब पढ़ते हैं अगला जुमला, समवन हैज़ बीन ईटिंग माई चिप्स, यानी कोई मेरे चिप्स खाता रहा है। मुमकिन है आपने चिप्स का पैकेट किसी जगह रखा हो और इस दौरान कोई उसमें से कुछ चिप्स खा गया हो, तो बाकी के बचे हुए चिप्स को देखकर आप अंदाज़न ये बात कह सकते हैं कि कोई मेरे चिप्स खाता रहा है, यानी खाने का कुछ अमल जो है वो तो माजी में मुकम्मल हो चुका है और कुछ चिप्स क्योंकि बाकी हैं तो ये अमल अभी जारी है, यानी बाकी के चिप्स अभी खाए जाने हैं। अब देखते हैं अगला जुमला, यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, यानी तुम या फिर तुम सब लोग मेहनत से काम करते रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई काम मेहनत से किया गया और उसके नतीजे को देखकर ये कहा जा रहा है कि उस काम को मेहनत से किया गया। तो इन तमाम जुमलों में प्रेजेंट यानी मौजूदा ज़माने में किसी माजी के किए जाने वाले अमल, यानी एक अमल जो कि परफेक्ट हो या किया जा चुका हो, उसके मुतालिक बात की जा रही है, और वो ऐसा अमल हो कि जिसके असरात अभी भी जारी हों यानी कंटिन्यूस हों, या फिर वो अमल बजाते खुद अब भी कंटिन्यूस हो या फिर जारी हो। तो अब यहाँ वर्ब की मुख्तलिफ इकसाम की मदद से देखते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं पहले जुमले को। इसमें जो वर्ब इस्तेमाल किए गए हैं वो है हैज़, बीन और वेटिंग। ये वर्ब की 3 मुख्तलिफ इकसाम है। लफ्ज़ हैज़ जो है ये ऑक्सिलरी हैव की प्रेजेंट फॉर्म कहलाई जाती है। तो अब यहाँ ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि लफ्ज़ ही, शी या इट, इनमें से अगर कोई एक जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो तो उसके साथ ऑक्सिलरी हैव की जो प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी वो है हैज़, यानी ही, शी, इट के साथ हमेशा लफ्ज़ हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगर लफ्ज़ आई, यू, वी या दे इनमें से कोई एक जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो तो इनके साथ ऑक्सिलरी हैव की जो फॉर्म इस्तेमाल की जाती है वो कहलाई जाती है हैव। तो इस तरह से हैज़ या हैव ये दोनों ही ऑक्सिलरी हैव की प्रेजेंट फॉर्म है। तो इस तरह से इस टेंस के नाम के अंदर लफ्ज़ प्रेजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं अगला वर्ब, ये है लफ्ज़ बीन। लफ्ज़ बीन जो है ये वर्ब की एक किस्म है और लफ्ज़ बीन जो है ये वर्ब टू बी की परफेक्ट फॉर्म कहलाई जाती है। लिहाजा इसकी मौजूदगी की वजह से इस टेंस के नाम में लफ्ज़
perfect کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں تیسرا ورب، یہ ہے لفظ waiting. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ waiting جو ہے یہ ورب کی کون سی فارم ہے؟ یہ کہلائی جاتی ہے present participle form. اس فارم کو بنانے کے لیے ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ing کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ wait سے بن جائے گا waiting. اور جب بھی کسی جملے میں present participle form کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی مدد سے عمل کے کنٹینیو ہونے کا یعنی جاری رہنے کا پتہ چلتا ہے. جیسے کہ waiting کا مطلب ہے انتظار کر رہی ہے یا پھر انتظار کر رہا ہے. پریزنٹ پارٹیسپل کے متعلق خاص بات یہ ہے کہ اسے ایک ایڈجیکٹو کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک ایسا لفظ جس کی مدد سے ناؤن کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے. تو اب یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں ان تمام جملوں کے اندر ورب کی یہی 3 فارمز استعمال کی گئی ہیں، یعنی آگزیلری ہیو کی پریزنٹ فارم، ورب ٹو بی کی پرفیکٹ فارم اور پھر ایک پریزنٹ پارٹیسپل. جیسے کہ اس اگلے جملے میں ہم دیکھ سکتے ہیں ہیو، بین اور ورکنگ. ہیو کیا ہے؟ یہ آگزیلری ہیو کی پریزنٹ فارم ہے. بین ورب ٹو بی کی پرفیکٹ فارم اور ورکنگ یہ جو ہے یہ کس فارم میں ہے؟ یہ پریزنٹ پارٹیسپل کے فارم میں ہے. اسی طرح سے اگلے جملے میں ہیز بین ریننگ، اس سے اگلے جملے میں ہیز بین ایٹنگ اور پھر ہیو بین ورکنگ. تو اس طرح سے اگر کسی بھی جملے میں لفظ ہیز یا ہیو کا استعمال آتا ہو اور اس کے بعد لفظ بین کا استعمال بھی آ رہا ہو اور اس کے علاوہ اس جملے کے اندر ورب کی پریزنٹ پارٹیسپل فارم کا استعمال کیا گیا ہو، یعنی کوئی بھی ایسا ایکشن ورڈ استعمال کیا گیا ہو جس کے آخر میں لیٹرز ing آ رہے ہوں، اس کا مطلب ہے وہ جملہ جو ہے وہ کس فارم میں ہے، اس کا ٹینس کیا ہے؟ وہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی فارم میں. تو یہ ہے پہچان پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے لحاظ سے مختلف اقسام کے جملوں کی فارمیشن کس طرح سے ہوتی ہے، یعنی ان میں الفاظ کی ترتیب کس طرح سے ہوتی ہے. پہلے دیکھتے ہیں افرمیٹو طرز کا جملہ. یہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی بات کے متعلق بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوتا رہا ہے، یعنی اس جملے میں آپ کسی بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا افرمیٹو جملے کو پازیٹیو جملہ بھی کہا جاتا ہے. تو اس طرز کے جملے میں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے لحاظ سے سب سے پہلے آتا ہے ایک سبجیکٹ، یعنی آئی، یو، وی، دے یا پھر ہی، شی، اٹ یا پھر کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے آگزیلری ہیو اپنے پریزنٹ فارم میں، یعنی لفظ ہیز یا ہیو میں سے کسی ایک کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ ہی، شی اور اٹ کے ساتھ کیا استعمال کریں گے؟ ہیز، جبکہ آئی، یو، وی اور دے کے ساتھ آئے گا لفظ ہیو. تو پھر اس کے بعد آگزیلری ہیو کے بعد اس جملے کے اندر آتا ہے لفظ بین کا استعمال جو کہ ورب ٹو بی کی پرفیکٹ فارم ہے، اور پھر اس کے بعد استعمال کیا جاتا ہے ایک پریزنٹ پارٹیسپل، یعنی ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ing کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر سبجیکٹ کے لیے ورب آئی کا استعمال کیا جائے تو یہ جملہ کس طرح سے ہوگا؟ آئی ہیو بین ریڈنگ. تو یہاں آئی کے ساتھ ہمیشہ ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ لفظ بین کا استعمال کیا گیا اور پھر پریزنٹ پارٹیسپل کے طور پر لفظ ریڈ سے بنایا گیا ریڈنگ، یعنی اس کے آخر میں لیٹرز ing کا اضافہ کر کے اسے ایک پریزنٹ پارٹیسپل میں تبدیل کر دیا گیا. اس طرح سے اس جملے کا جو ٹینس ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے اور یہ ایک افرمیٹو جملہ ہے. اب دیکھتے ہیں ایک نیگیٹو جملہ. یہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں لفظ ناٹ کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کسی بات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں یا نفی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس جملے میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایک سبجیکٹ، اس کے بعد آگزیلری ہیو پریزنٹ فارم میں، اس کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے اور پھر لفظ بین جو کہ ورب ٹو بی کی پرفیکٹ فارم ہے، پھر آخر میں ایک پریزنٹ پارٹیسپل. تو اس طرح سے اگر ہم نے لفظ ہی کی مدد سے ایک نیگیٹو جملہ بنانا ہو تو وہ کس طرح سے ہوگا؟ ہی، اب ہیز یا ہیو میں سے استعمال کرنا ہے تو ہی کے ساتھ آئے گا ہیز، ہی ہیز اور پھر ناٹ، پھر بین اور پھر آخر میں لفظ ریڈنگ لگا دیا جائے تو یہ جملہ ہو جائے گا ہی ہیز ناٹ بین ریڈنگ، یعنی وہ پڑھتا نہیں رہا. تو افرمیٹو اور نیگیٹو جملوں میں الفاظ کی ترتیب تقریباً ایک ہی جیسی ہوتی ہے، صرف نیگیٹو جملے کے اندر
auxiliary have کے بعد لفظ not کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے افرمیٹیو اور نیگیٹو جملے کے آخر میں زیادہ تر فل سٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر پرجوش انداز میں بات کی جا رہی ہو تو اس کے متعلق بتانے کے لیے ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں ایک انٹراگیٹو طرز کا جملہ. یہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں آپ کوئی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، یعنی سوالیہ جملہ. اس جملے میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آگزیلری ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ اپنی پریزنٹ فارم میں ہوتا ہے، یعنی لفظ ہیز یا ہیو میں سے کسی ایک کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ایک سبجیکٹ، پھر لفظ بین، اور پھر آخر میں پریزنٹ پارٹیسپل. مثال کے طور پر اگر ہی کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جائے تو اسے کیا جملہ بن سکتا ہے؟ ہیز ہی بین ریڈنگ، اور آخر میں آ جائے گا ایک سوالیہ نشان یا کوشچن مارک، کیونکہ یہ ایک انٹراگیٹو طرز کا جملہ ہے، یعنی یہ ایک سوال ہے. اسی طرح سے اگر انٹراگیٹو طرز کے جملے کے اندر آگزیلری ہیو کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ ایک نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کا جملہ بن جائے گا، یعنی ایک منفی طرز کا جملہ جو کہ ایک سوال بھی ہو. مثال کے طور پر اگر ہم لفظ دے کی مدد سے، یعنی دے کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ایک نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کا جملہ بنانا چاہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر، تو وہ کس طرح سے ہوگا؟ دے کے ساتھ ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے آئے گا ہیو، اور پھر ناٹ، پھر دے، اس کے بعد بین، اور آخر میں اگر ہم مثال کے طور پر لفظ ریڈنگ استعمال کرنا چاہیں تو یہ جملہ ہو جائے گا ہیو ناٹ دے بین ریڈنگ، یا پھر ہیونٹ دے بین ریڈنگ، یعنی کیا وہ پڑھتے نہیں رہے ہیں. تو اسی طرح سے اگر اس جملے میں دے کی جگہ لفظ ہی کا استعمال کیا جائے تو یہ جملہ کس طرح سے ہوگا؟ اب کی بار ہم اس کے شروع میں لفظ ہیز کا استعمال کریں گے. ہیز ناٹ ہی بین ریڈنگ، یا پھر ہیزنٹ ہی بین ریڈنگ، یعنی کیا وہ پڑھتا نہیں رہا. تو ان تمام طرز کے جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں استعمال کیا گیا ہے آگزیلری ہیو کی پریزنٹ فارم کا، اس کے علاوہ ورب ٹو بی کی پرفیکٹ فارم کا، اور ایک پریزنٹ پارٹیسپل کا استعمال بھی کیا گیا ہے. لہٰذا اس لیے ان جملوں کا جو ٹینس ہے وہ کہلایا جائے گا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. تو اب آپ اس لیسن کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. ہم اگلی ویڈیو میں ایک ٹیبل کی مدد سے ان جملوں کو پڑھنے کی مشق بھی کریں گے. اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ ان جملوں کو لکھنے کی مشق بھی کر سکتے ہیں.